ملک میں ایک قانون سب کے لیے لایا جانے کی جو ہے منصوبہ بندی سرکار کر رہی ہے، یو سی سی کے تحت مسلمانوں کے جو شریعت ہے اس میں بھی کچھ معاملات جو ہے وہ تبدیلی ہو سکتی ہے، اور مسلمانوں نے اس کا اندیشہ ظاہر کیا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ سے لے کر تمام مسلمان جو ہے آواز بلند کر رہے ہیں۔ مسلمان یو سی سی کی مخالفت اتنی زیادہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ مفتی سلمان اظہری جی سے ہم جانیں گے۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں، دیش آزاد ہو کر کے کتنے سال ہوئے؟ 75 ایئرس گزر گئے جی۔ جب ہمارا دیش آزاد ہوا تب لا بن رہے تھے جی۔ اور اس وقت لا بنانے میں سب لوگ شامل رہے، جی۔ سارے بڑے بڑے لوگ اور جتنے جانکار لوگ تھے سب لوگ تھے۔ تو اس وقت جب لا ترتیب دیا گیا اور ہمارے اس ہندوستان کا آئین بنا، دستور عمل بنا، جی۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت کیوں کسی کے دماغ میں یہ چیز نہیں آئی یو سی سی بنا دینا چاہیے؟ اس وقت کے حالات کے حساب سے بنا دیتے، ختم کر دیتے کہ اب نیا قانون چل رہا ہے، نئے دے، اور چلو اس وقت ہو سکتا ہے کہ کچھ گرما گرمی رہی ہو، جی۔ نہیں بنایا، سال بیت گئے، 2 سال، 5 سال، 10 سال، ارے بھائی 75 سال تک کیا کر رہے تھے اور آج کیوں ضرورت پیش آئی؟ 75 سال پہلے یہ بات پوری سن لو، 75 سال تک جتنے بھی حکومت کر کے گئے، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے گئے، سب کے سب بیوقوف رہے، اور جتنے جوڈیشری میں تھے، بڑے بڑے جج تھے، ساری چیزیں، یہ سارے بیوقوف رہے کیا؟ دیکھیں، پہلی بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ لانے میں ہم کو کیا اعتراض ہے؟ ہم کو کیا اعتراض؟ پہلی بات یہ ہے کہ دیش جب آزاد ہوا سب لوگ ساتھ میں رہے، سب لوگ ساتھ میں رہے، یہ بات تو مانتے ہیں؟ جی بالکل۔ کیا یہ بھی نہیں مانتے کہ ہماری کوئی قربانی ہی نہیں رہی؟ جی، مسلمانوں نے سب تو ٹھیک ہے، اب ہم اس وقت سے اپنے کچھ مخصوص مسائل جن پر ہم کو عمل کرنے کی اجازت ہمارا ملک دے رہا ہے، جی، یہ ایسا نہیں ہے کہ زبردستی تھوپے ہوئے ہیں، ہمارے ملک میں یہ پروویژن موجود ہے کہ ہر دھرم والا اپنے دھرم پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے۔ تو پھر یہ اسپیچ کی تمام چیزوں کی دیکھیں، تبلیغ کی اسپیچ کی یہ بات الگ ہو گئی، جی، ہمارے جو پرسنل مسئلے ہیں کچھ نہ کچھ، وہ ہندو میرج ایکٹ ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل ہے۔ ہندو میرج ایکٹ نہیں ہے؟ جی بالکل ہے۔ تو یہ کس لیے رکھا گیا تھا؟ تو اسی وجہ سے کہ ہر دھرم والا اپنے دھرم پہ آزادی سے عمل کر سکے، یہ ہمارے ملک کی ایک خوبصورتی ہے۔ جی۔ دقت کس چیز کی آ رہی ہے؟ اگر ہر کوئی اپنے اس پر عمل کر رہا ہے تو دقت کس بات کی ہے آپ کو؟ تکلیف کی؟ اب تک تو 75 سال چلتے رہے نا۔ مسلمان جو ہے وہ کرمنل لا مانتے ہیں، ہم کہاں اس کے خلاف جا رہے ہیں؟ ہم کہاں؟ تو صرف یہی آئلی معاملات میں کیوں آپ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کرمنل لاز جو انڈیا کے ہیں اس میں ہمارے قوانین لے کر کے آؤ، ہم نے کبھی کہا کیا؟ ہم نے کبھی کہا کیا؟ اگر آج یہاں پر چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا اسلامک سزا ہے، ہم نے کبھی مطالبہ کیا کیا؟ اور اگر آپ یہ سب چیزیں ڈال بھی دیتے تو بھی کیا ہم اس کے اگینسٹ جاتے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے نا، یہاں پر نہ یو سی سی سے کوئی مسئلہ ہے ان کو لانا کوئی، بس یہ ہے کہ ایک مدعا چاہیے گرم، اور پورے ہندوؤں کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کا یہاں پر ایسا ختم کر دیا ہے، ناطقہ بند کر دیا ہے، ان کا کچھ بھی نہیں ہے ان کو۔ تو آپ کو کیا کہنا ہے کہ مسلمانوں کا عرصے حیات تنگ کیا جا رہا ہے؟ کرنا ہے، بالکل ظاہر سی بات ہے۔ ان کو دیکھیے 3 طلاق سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو، جی، طلاق کا ریشو دیکھا جائے، اس کا پرسنٹیج دیکھا جائے تو ہندوؤں میں زیادہ ہے، یہ آپ نکال کر کے دیکھ لیجئے ڈیٹا وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ کمیونٹی بھی اکثریت میں ہے نا، اکثریت میں ہے تو پرسنٹیج کے اعتبار سے دیکھا جائے نا، جس کے جتنے پرسنٹ ہے وہ آپ ریشو دیکھ لو، وہ میں کہہ رہا ہوں۔ اور مسلمانوں کے اندر آپ کو 3 طلاق کا مسئلہ پیش آیا، نہیں اس میں قباحت کیا ہے؟ پہلے آپ سن لیجیے، میں پہلے آپ یہ کہہ رہا ہوں 3 طلاق کا مسئلہ آ گیا ان کو کوئی بھی اس سے وہ نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، بس صرف اور صرف لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ان کے اندر تک اٹیک کر سکتے ہیں، اور یہ ایک طرح سے اس کو کہتے ہیں ڈیگریڈ کرنا، ذلیل کرنا، بار بار ایک کمیونٹی کو اس کے دھرم کے معاملات، اس کے آستھا کے معاملات کو ذلیل کر کے لوگوں کے سامنے دکھانا، بس۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے خلاف 12 عدالتوں نے فیصلہ دیا، کئی معاملات میں، آئلی معاملات میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے خلاف عدالتوں نے فیصلہ کیا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ صرف بیان بازی کرتی ہے، پریس ریلیز جاری کر کے خاموش ہو جاتی ہے، تو ایسی مخالفت کا کیا مطلب آتا ہے؟ تو ہم کہاں مسلم پرسنل لا بورڈ کیا کرتی ہے اس سے ہمیں غرض نہیں، یعنی مسلمانوں میں اسی طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں نا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم جو ہے، آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ کا میں کوئی ممبر نہیں ہوں، جی، اور وہاں کون لوگ بیٹھے ہیں، کس طرح سے کر رہے ہیں، حکومت کے ساتھ ان کے کیا تعلقات ہیں، کس طرح کے،
اس سے میں بحث نہیں کر رہا ہوں. آپ کا موقف کیا ہے اس پہ؟ میرا جب آپ اوپینین لے رہے ہیں نا، رائے لے رہے ہیں، تو میں صرف اور صرف کہہ رہا ہوں کہ 75 سال کے بعد ابھی آپ کو یہ قوانین سے چھیڑ چھاڑ کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے؟ مسئلہ یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ کیا اتنے سالوں تک دیش نہیں چل رہا تھا؟ جی بالکل چل رہا تھا. دیش میں سب امن و امان کے ساتھ نہیں تھا؟ کوئی ایسا ادھارن ہے آپ کے پاس، کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہاں کمیونٹیز میں جو ہے جوڈیشری کے فیصلوں کو لے کر کے دقت آ رہی ہے؟ ایسے کچھ معاملہ ایسے کچھ نہیں. تو پھر کیا مسئلہ یہ ہے کہ آئلی مسائل، آرٹیکل 44 میں دیکھیے آئلی ڈاکٹر مسائل، بابا صاحب امبیڈکر نے کہا ہے کہ UCC سب کے لیے ایک قانون ملک میں ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، آرٹیکل 44 میں کہا ہے. میں وہی سب سے پہلے آپ سے کہا تھا، اسی وقت امپلیمنٹ کر دینا چاہیے تھا نا. تو حالات کی مناسبت سے 75 سال میں بھی حالات نہیں آئے اور صرف مودی کے اس میں آ گئے حالات. تو اب گورنمنٹ اس قابل ہے تو کر رہی ہے گورنمنٹ، اس پہ اعتراض کس تو بات پھر کا؟ یہ آپ جو ہے نا گورنمنٹ کے لیے پروکتا بن کر کے یا اس کی وکالت کر رہے ہیں. ہم کسی کی وکالت نہیں کر رہے، ہم تو یعنی اس سے پہلے جو آئی وہ سب ناقابل گورنمنٹ تھی. نہیں، جس طرح کے اکثریت حاصل ہے نا، گورنمنٹ کو اکثریت حاصل ہے. آپ کو نہیں پتا اس سے پہلے کتنی اکثریت حاصل رہی ہے؟ راجیو گاندھی کے دور میں، اندرا گاندھی کے دور میں نہیں رہی ہے کیا ان کے ہاں رہی؟ لیکن اس گورنمنٹ کا یہ جو ہے ان کا منشور رہا ہے، انتخابی منشور رہا ہے ان کا. انتخابی منشور یہ ہے کہ مسلمانوں کو ڈیگریڈ کرنا، یہ انتخابی منشور ہے. یہ بات کہی ہے آپ، میں مانتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ ملک کا اور قانون کا یا آئین کا کوئی دلچسپی ہے اس میں. میں سادہ سا سوال یہ کر رہا ہوں کہ اگر آئلی مسائل میں جوڈیشری کورٹ ہمارے جس طرح کے پہلے سے چلتے آ رہے ہیں فیصلے سنا رہی ہے، تو اس کا اثر دوسری کمیونٹی پر کچھ غلط جا رہا ہے؟ کسی کو دقت ہو رہی ہے، آپتی ہے، کسی کو تکلیف ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے. تو پھر اس میں زبردستی چھیڑ چھاڑ کی وجہ کیا بنتی ہے بتائیے. ہمارے حق میں کوئی بھی ہمارا پرسنل مسئلہ ہے اور وہ بھی زیادہ نہیں ہے، پرسنل لا جو ہے وہ تھوڑے سے رہ گئے ہیں. وراثت، شادی، یہ فیصلہ اگر ہم کو دینے سے کسی دوسری کمیونٹی کو کچھ اثر ہو تو وہ پربھاوت ہوتے ہیں. تو بتائیے آپ، نہیں ہو رہا ہے تو زبردستی میاں ہمارا مسئلہ ہے نا، ہمارا مسئلہ ہے تو آپ کیوں عبداللہ کی شادی میں، یہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہو رہے ہیں؟ نہیں بتایا جاتا ہے کہ کثرت ازدواج یعنی زائد شادی کے خلاف بھی قانون لایا جا سکتا ہے، بچوں کے معاملے میں بھی قانون لایا جا سکتا ہے. ہاں، یہ لوگ وہ ظاہر سی بات ہے جو ایک شادی بھی نہیں کیا ہو، ایک بیوی بھی نہیں رکھ سکتا ہو اور جس کے کبھی بچے ہی نہ ہوئے ہوں، وہ لوگ قانون بنانے کی بات کر رہے ہیں کثرت ازدواج کی. اور پھر یہ تمام، پہلی بات میں آپ کو بتاؤں، اسلام میں واجب نہیں ہے کثرت ازدواج. ایک بیوی کے علاوہ دوسری بیوی کرنا واجب نہیں ہے. ہاں، ایک راستہ رکھا ہے. یہ اس کو اس طرح سے بدنام کر کے رکھتے ہیں کہ ان کے یہاں چار ہیں. کتنے چار دکھاؤ نا، کہاں ہیں کتنے چار ہیں؟ ریئر ہے. اور یہ بھی اس لیے رکھا گیا ہے کہ ان عورتوں کو حقوق ملے جن کو کوئی شوہر نہیں ملتا. بالکل. تو کیا ایک عورت کا حق دلانے کے لیے یہ بہتر طریقہ نہیں ہے اس کو طوائف بنانے سے، اس کو بازار کی عورت بننے سے بچانا بہتر ہے، یا پھر جو ہے اس کو اسی طرح سے آوارہ کر دینا چاہیے؟ یہ تو بہتر ہے نا کہ کوئی اپنی ملکہ بنا کر کے، اپنی بیگم بنا کر کے رکھ سکتا ہے تو رکھے، لیکن ساتھ میں یہ اسلام کا قانون یاد رہنا چاہیے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، قرآن میں اللہ نے فرمایا اگر تم انصاف نہیں کر سکتے فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی پر رکھنا ہے، تم کو ایک ہی پر رکھنا ہے. ذرا برابر بھی اونچ نیچ کرو گے اگر تو پھر آپ کی پکڑ ہے وہاں پہ قرآن میں. سرکار سے آپ کیا چاہتے ہیں اس مسئلے میں؟ سرکار سے یہی ہم چاہتے ہیں، گورنمنٹ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے یہ ملک چل رہا ہے چلنے دیا جائے. زبردستی جو ہے نا کسی کو ٹارگٹ کر کے ان کے جذبات، ان کے آستھاؤں سے چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے، بس ہم یہ چاہتے ہیں. یہ تھے مفتی سلمان اظہری جی، جو سرکار سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ UCC کے معاملے میں مسلمانوں اور دوسری کمیونٹی کے جو ہے جذبات سے کھلواڑ نہ کیا جائے. جہاں کے حساب کی خاص رپورٹ.